السلام علیکم ناظرین، ذوق اسٹوڈیو سے اظہر حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہماری زندگیوں میں ایثار، محبت، قربانی، برداشت، بھائی چارہ اور ایسی اسلامی روایات اب صرف نام کی باقی رہ گئی ہیں اور ہم ان سے کئی کوسوں میل دور چلے گئے ہیں۔ ہماری مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک پھلدار باغ میں سے ایک درخت کو پیک کے اوپر، یعنی جب وہ جوبن پہ ہو اور اس کو کاٹ دیا جائے اور کچھ عرصے کے بعد کسی سے پوچھیں کہ یہ کون سا درخت ہے تو وہ شاید یہ بتا بھی نہ سکے کہ یہ درخت کون سا ہے۔ تو آج ہماری مثال کچھ ایسی ہی ہے ان تمام چیزوں کو لے کے۔ ناظرین، آج جو میرے ساتھ ذوق اسٹوڈیو میں معزز مہمان شخصیت موجود ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر آج ان سے بات کریں گے۔ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پیر طریقت جناب حضرت پیر سید عطا اللہ شاہ صاحب، خطیب مرکزی جامع مسجد باغ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ پیر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، یہ تمام چیزیں جو میں نے جن کا ذکر کیا، پیار، محبت، ایثار، قربانی اور ایک دوسرے کے کام آنا، یعنی اسلامی روایات جو ہم بڑی ضروری چیزیں ہماری زندگیوں کے اندر ہوا کرتی تھی، جن کو کل بعد سے ہم اگر منسوب کریں تو بالکل بجانب ہوگا۔ تو ان چیزوں کے اوپر آج کل ہم کوسوں میل دور چلے گئے ہیں، اس کی کیا وجہ، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شکریہ۔ سب سے پہلے تو عادر شاہ صاحب، آپ ذوق اسٹوڈیو کی طرف سے میرا انٹرویو لے رہے ہیں، آپ کا شکریہ، اور ہمارے ناظرین تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں میرے ذریعے سے۔ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ آج کل ہمارے جو اس وقت صورتحال ہے، یہ نہ صرف یہاں بلکہ پوری قوم کا یہی المیہ ہے کہ وہ جو آپس میں وہ رشتے، وہ تعلق اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، صلہ رحمی، وہ جذبہ، وہ ذوق، وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں آج۔ بالکل یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے آخر؟ یہ چیزیں ختم ہیں، اور اس کی اصل وجہ اصل میں یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ حب جا، حب مال، صحیح، اور ساتھ ساتھ جو ہمارا اصل جو ورثہ ہے نا، دین، صحیح، اس دین سے ہم کچھ دور ہو چکے ہیں۔ ویسا تو کہنے کو کہتے ہیں کہ سارے ہم جانتے ہیں، صاحب علم ہیں، اور یہ ہے کہ معلومات ہمارے پاس بہت ہیں۔ آپ جس جوان سے پوچھیں گے، جس بزرگ سے پوچھیں، کہیں گے ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ صحیح، معلومات تو سب کو ہیں، لیکن معلومات کے ساتھ ساتھ معمولات، یہ جسے کہتے ہیں عمل، صحیح، اس عمل سے ہم کوسوں دور ہو چکے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ آج سے 50 سال پہلے یا 40 سال پہلے جو ایک ہمارا آپس میں ذاتی ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ، ناتا، تعلق، ادب، آداب، صحیح، وہ چیز ختم ہو چکی ہے ہمارے اندر سے۔ استاد کا جو احترام تھا، بالکل ایسے، اور اسی طرح سے والدین کا جو ادب اور احترام تھا، بالکل وہ مفقود ہو چکا ہے۔ آج تو صورتحال یہ ہے معاشرے کے اندر کہ بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، صحیح، اور باپ بیٹے سے دور ہے، اور اسی طرح آپس میں ایک رشتے جو ہے وہ آپس سے جو تھے تعلق، وہ منقطع ہو چکے ہیں۔ بالکل ایسے ہے۔ پیر صاحب، میں وہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ آج سے 40-50 سال اگر ہم پہلے چلے جائیں تو اسلام جیسے عام ایک مسلمان تک جس طریقے سے پہنچا، تو وہ تو اولیاء اللہ کے ذریعے سے پہنچا، تو اولیاء اللہ جو ہے وہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں نہیں تھے، بلکہ کہیں خال خال وہ آئے اور انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، لیکن ان کے ماننے والے، ان کے پاس ان سے فیض حاصل کرنے والے لاکھوں لوگ جو ہے وہ ان کی ایک ایک بات کے اوپر من عمل کرتے تھے۔ اور آج کل تو اگر ہم دیکھیں تو ہر گلی میں، ہر محلے میں ایک مسجد ہے اور اس میں ایک امام بھی ہیں۔
تو آج کل تو اسلام اور یہ چیزیں اس سے کئی کروڑ گنا زیادہ ہونی چاہیے تھی، جبکہ وہاں ایک شخص اگر ایک اولیاء اللہ کوئی بات کرتا تھا تو اس کی بات میں اتنا اثر تھا کہ لوگ اس کو من و عن تسلیم کرتے تھے، اس کو مانتے تھے، تبھی یہ چیزیں جو ہے وہ زندہ تھی. اور آج یہ کیوں نہیں ہے؟ ہاں، بہت اچھی بات ہے. اس میں واقعتاً یہی صورتحال، اسی پر میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں جی کہ آج کل جو ہے وہ چیز نہیں رہی. وہ جو ایک سادہ دور تھا، صحیح، اور اس دور کے اندر ہمارے عوام کو جو بزرگان دین جو پیغام پہنچاتے تھے، علماء جو کہتے تھے، وہ سر تسلیم خم کر کے قبول کرتے تھے، آمنا وسلم ہر چیز کو. آج جو جدید تہذیب، جدید تعلیم ہمارے اندر رچ بس کی ہے، اور جدید جو ہم نے تہذیب کو اختیار کیا، مغرب کی تہذیب کو، تو ہمارے وہ ذہن میں، فکر میں، دماغ میں وہ چیز آ چکی ہے. اور جب وہ مغرب کی تہذیب ہمارے ذہن و فکر میں آ گئی، اور وہ جو کلچر ہمارے ذہن میں آ گیا، تو اب ہم نے اپنا کلچر، اپنا دین اور اپنا جو اصل اسلامی جو تہذیب تھی اسے جو ہم نے چھوڑ دیا. اور اب جو ہے وہ ہمارے اندر وہ دین کا جو ذوق ہے، یا جو اس کو ماننا ہے، قبول کرنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، یہ چیز جو اس سے ہم دور جا چکے ہیں. اس وقت تو تعلیم اتنی نہیں تھی، اسکول کالجز نہیں تھے، اور آج کل کا جدید معاشرہ جو جدت، اس قسم کی چیزیں نہیں تھیں. آج جو ہم متاثر ہو چکے ہیں مغرب سے. اور وہ علامہ نے اسی لیے کہا تھا نا، تجھے تہذیب مغرب نے دی ہے وہ آزادی، کہ ظاہر میں تو آزادی، باطن میں گرفتاری. ظاہر میں آزادی، ہم اپنے آپ کو سمجھتے بڑے آزاد ہو چکے، لیکن ہم گرفتار ہو چکے، ہم اصل میں غلام بن چکے ہیں. اور یہ ذہنی غلامی جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اب صحیح معنی میں ہم، آپ دیکھیے کہ ہمارا ایک اپنا ایک دین ہے. ہم آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر کا اظہار کرتے ہیں، اور بڑے ذوق سے ہم اس کے لیے نعرے بھی لگاتے ہیں، دل و جان سے قربان بھی ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو عمل کے لحاظ سے ہم کورے ہیں. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر عمل نہیں کر رہے ہیں. ہمارا تہذیب، تمدن، معیشت، معاشرت وہ دین سے دور ہے. اچھا دیکھیں نا، وہی بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ آج سے اگر ہم 40-50 سال یا اس سے آگے چلے جائیں، جیسے ہم آپ کے والد بزرگوار پیر سید ثناء اللہ شاہ صاحب کی اگر مثال ہی لیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی مکتبہ فکر، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، وہ ان کو اپنا مانتا تھا، اپنا امام مانتا تھا، اور ان سے رہنمائی لی جاتی تھی. چونکہ اولیاء اللہ میں نے ایک چیز جو سب سے زیادہ مجھے نوٹ میں نے کی ہے کہ کہیں ان کے اندر کوئی مسلک کی جھلک مجھے نظر نہیں آتی تھی کہ جس کے اوپر وہ کوئی فیل کرے کہ شاید یہ دوسرا مسلک ہے اور اس سے وہ دور ہو جائے. ہر شخص یہ فیل کرتا تھا کہ شاید یہ میرے ہی جو کچھ میں مانتا ہوں وہی یہ مانتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر ان کی بات کے اوپر اس کو اثر بھی ہوتا تھا، اور جو بات وہ کر لیتے تھے تو وہ دلوں میں اترتی تھی. آج ہمارے جو عالم دین ہیں، ان کی بات ہمارے دلوں کے اندر کیوں نہیں اتر رہی؟ ہاں بالکل، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارے بزرگ حضرت والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو دور تھا شاید کچھ آپ نے بھی دیکھا ہو. جی بالکل دیکھا. میں نے کافی دیکھا، چونکہ بچپن سے حضرت کے ساتھ رہا. 1938 میں یہاں باغ میں ڈوگرا دور میں تشریف لائے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہمارے جتنے سابقہ قائدین، جیسے مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان صاحب بھی یہاں سولجر بورڈ میں اس دور میں ہوا کرتے تھے، یہی نماز پڑھتے تھے. مشاورت جب جہاد کی ہوتی تھی، ہمارے حضرت جو تھے وہ درویش صفت تھے، وہ نام و نمود اور شہرت سے بہت دور تھے. اس دور کے اندر فرمایا کرتے تھے کہ یہاں ہندو سکھ یہاں پر ہوتے تھے، اور ان کو جو ہے یہ میں اپنے مسلمان بچے دیہاتوں سے لا کر ان کو پڑھاتے تھے، اور وہ دیکھتے تھے تماشا کہ یہ پیر جی کیسے جو ان کو پڑھا رہے ہیں. تعویذات، دم، درود بھی وہ حضرت سے کرواتے. اور اس وقت جو ہے چونکہ اس طرح جس طرح آج بہت بڑی تعلیمی ادارے ہیں، اسکول کالجز، مدارس ہیں، یہ نہیں. وہ دیوبند، دارالعلوم دیوبند میں جا کر انہیں علم حاصل کیا، یہاں پر آئے اور یہاں پر
قدم رنجا ہوئے اور جہاں انہوں نے دینی خدمات سر انجام دی، صحیح، تو سارے مکاتب فکر اس وقت یہی ہوتے تھے، کوئی فرقہ بندی نہیں تھی۔ اور حضرت کے سارے جو ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، خطبہ دیتے تھے، تو سارے جمعے کو ایک ہی مرکز تھا، ایک ہی مسجد تھی، بالکل ایسے ہی تھا، اور انہیں ہمیشہ اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دیا۔ بالکل ایسے ہی۔ وہ ان کے حوالے سے ہمارے کسی شاعر نے لکھا ہے، شائخ صاحب نے، کہ الجھے نہ تھے کبھی مسالک کی جنگ میں، الجھے نہ تھے کبھی مسالک کی جنگ میں، ڈوبے ہوئے تھے رحمت عالم کے رنگ میں۔ کیا بات، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحیح، اس سے سرشار تھے، اور فرقہ بندی ان کے اندر نہیں تھی کہ بھائی تم فلاں فرقہ، جیسے آج کل ہے۔ یہ نفرتیں ہم نے بعد میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلا دی ہے، جو نئے مدارس میں کچھ علماء طبقہ پیدا ہوئے اور ان کو ایک ذہن دے دیا گیا، ایک ذہن دیا گیا فرقہ واریت کا، کہ آپ باہر جائیں تو اپنے خول سے باہر نہیں نکلنا، بس اپنی ہی بات کرنا ہے کہ جو میرا مسلک ہے وہی صحیح ہے، باقی جو مجھ سے باہر ہے تو دائرہ اسلام سے خارج۔ یہی تو دیکھیں، یہ فکر جب دی گئی اور یہ نظریہ جب دیا گیا تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ بڑے بڑے اکابر علماء، صحیح، جو فرقہ بندی کی نظر ہو گئے، اہل سنت والجماعت کے ہوں یا اہل تشیع کے ہوں، صحیح، اہل سنت کے بڑے بڑے اکابرین جو ہے شہید ہو گئے، اہل تشیع کے بڑے بڑے حضرات اللہ کو پیارے ہو گئے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ فرقہ بندی کے اتنے نقصانات ہوئے، اور جیسے یہ جو خود کش دھماکے اور یہ جو کلاشن کور کلچر مساجد میں پھیلا، اس کی وجہ سے سینکڑوں عوام، علماء، خواص وہ جو ہے موت کی نظر ہو گئے، شہید ہو گئے۔ یہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے جو فرقہ بندی، بالکل ایسے ہی۔ یہ فرقہ بندی جو ہے، یہ پرانے بزرگان دین وہ اس سے کوسوں دور تھے، وہ محبت پیار پھیلاتے تھے۔ ہمارے حضرت نے جیسے محبت پیار دیا، اتحاد دی، یکجہتی کا سبق دیا، بعض اکابرین جو ہے، بڑے اکابرین دانشور علماء ہیں، خواہ اہل تشیع کے ہوں یا اہل سنت کے ہوں، ان کی تو اب بھی یہ کوشش ہے کہ آپس میں جوڑ، اتحاد، ربط پیدا ہو۔ اختلاف رائے منع نہیں ہے، اختلاف امتی رحمت، صحیح، اختلاف رائے ہوتا ہے، علماء میں ہوتا ہے، صاحب علم میں ہوتا ہے، اور جیسا صوفیاء میں ہوتا ہے، اسی طرح سے جیسے سیاستدانوں میں ہوتا ہے، صحیح، یہ چیز کوئی منع نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھا جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اختلاف رائے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کے اوپر جو ہے اس کی کردار کشی کرو اور اس کی عزت میں ڈاکہ ڈالو، یا اس پہ جو ہے خود کش حملہ کر لو، یہ نہیں۔ اختلاف رائے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی رائے جو اپنی دلائل سے اس کو اپنے پاس محفوظ رکھو، اور اپنی دلائل سے دوسرے کو قائل کرو، بالکل ایسا، اور دوسرے کا دل سے احترام کرو، بالکل ایسا۔ یہ اختلاف رائے، یہی چیزیں آج ہمارے دور آج یہ چیز ختم ہو چکی ہیں، بالکل ایسا، آج ختم ہو چکی ہیں یہ، اور آج ہمارے دل کے اندر تنگ نظری، ہمارے اندر صحیح، وسعت قلبی نہیں ہے، تنگ نظری ہے، ایک دوسرے کو عدم برداشت، غصہ ہے ہمارے جوان کے اندر۔ چھوٹے کو دیکھیے، جوان کو دیکھیے، بوڑھے کو دیکھیے، غصہ، ذرا سی بات ہوگی عدم برداشت، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہ غصہ کیا، یہ شیطانی عمل ہے، بالکل، اور شیطان چاہتا ہے کہ میں اس کو غصے دلا کر جو ہے تو آپس میں گتھم گتھا کراؤں، لڑائی جھگڑے کرواؤں، خواہ علماء کا طبقہ ہو، عوام کا طبقہ ہو، سیاسی طبقہ ہو، یہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے، بالکل صحیح، جذبات دلا کر وہ لڑاتا ہے، بالکل ایسا۔ تو اس چیز سے جو ہے ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے ہمارا جو دین مذہب ہے اس کو ہم دیکھیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو تعلیمات ہیں ہمارے لیے، صحیح، ان تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں گے، چونکہ تعلیمات سے ہم دور ہو چکے ہیں، بالکل ایسا ہی، کہتے تو ہیں جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے نا، بالکل ایسا، وہ تعلیمات آئیں، ہم مساجد میں آئیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، مشائخ کی صحبت میں بیٹھے، صحیح، تو انشاءاللہ تعالی اس کا اثر ہوتا ہے نیک صحبت کا۔ باہر کے کلچر میں ہم جاتے ہیں تو ہمارا ہر جو ماحول ہوتا ہے، بیٹھے کا دکان میں، ہوٹل میں، تو غیبت بھی ہوتی ہے، سوائے غیبت کی، سوائے برائی کے ہماری کوئی گفتگو ایک دوسرے سے نہیں ہوتی۔ سیاسی گفتگو ہوگی تو دوسرے پہ تنقید ہوگی، صحیح، اور وہ تنقید ایک گناہ کبیرہ ہوتی ہے، دوسرے کی غیبت کرنا، دوسرے کے اوپر غیبت تو غیبت ہے، لیکن بہتان تراش، بہتان تو غیبت سے آگے ہے نا، کہ اس کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں، تو ہم اپنی طرف سے اس کو جو الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، یہ تو گناہ کبیرہ اس سے بھی بڑی چیز۔ اچھا پیر صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا میں، کیونکہ حقوق اللہ تو آپ اللہ کے حقوق جو ہے وہ پورے کر رہے ہیں، اس میں آپ جو کام بھی ڈائریکٹ کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ آپ کا ربط ہے،
تو وہ آپ کر رہے ہیں، لیکن حقوق العباد تو ایسے ہیں جو لوگوں سے آپ کے جڑے ہوئے ہیں. کسی کے ساتھ اگر آپ کوئی ناانصافی کر رہے ہیں تو وہ ڈائریکٹ اس کی آپ کی پکڑ ہے. آپ والدین کے ساتھ نافرمانی کر رہے ہیں، آپ پڑوسی کے ساتھ ناروا سلوک کر رہے ہیں، یا کسی بھی رشتہ دار یا کسی دوسرے شخص کے ساتھ آپ کوئی اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل جو ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے، کیا حقوق العباد کے اوپر بات کرنا نہیں ہے؟ اور اس سے پہلے اگر ہم اولیاء کی بات کریں تو ان میں سب سے زیادہ جو گفتگو ہوتی تھی، جو بات ہوتی تھی، وہ ایک دوسرے کی حقوق کے بارے میں بات ہوتی تھی، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے یعنی سارے حقوق جو ہے وہ حقوق العباد میں ہی انسان جو ہے نا اس سے کہیں باہر نکل ہی نہیں سکتا. تو آج کل کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حقوق العباد سے دوری کی وجہ سے ہی ہم جو ہے نا ان ساری باتوں میں پڑ گئے؟ بے شک یہ درست بات ہے. حقوق اللہ، حقوق العباد. حقوق اللہ جو ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاملات ہیں. بالکل نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اس میں اگر کمی بیشی ہو جائے اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ غفور ہے، معاف کر لے. لیکن حقوق العباد کا تعلق اللہ کے بندوں کے ساتھ. صحیح. اور اللہ کے بندے جب تک وہ حق معاف نہیں کریں گے معاف نہیں ہوگا. بالکل ایسی ہے. یہ کلیئر کٹ بات ہے. قرض کا معاملہ ہو، دیگر معاملات ہوں، لین دین کا معاملات ہو، یہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت علماء کرام اپنے وعظ میں، خواہ جمعے کے خطبات ہوں یا دیگر جہاں بھی پروگرام ہوں، وہ اس پر تو سارے جو بیان دیتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، وعظ کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں اور اپنا زور لگا رہے ہیں. لیکن زیادہ ضرورت ہے اس وقت، اور اس وقت ضرورت زیادہ ہے اس کی. حقوق العباد کے اندر ہم بہت بڑی کمی کر رہے ہیں. ہمیں رشتہ ناتا توڑ رہے ہیں. اور شریعت کے اندر جو ہے رشتہ ناتا اور رحم، صحیح، رحم اور رشتہ، یہ حدیث پاک میں آتا ہے. صحیح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو یہ رحم جو تھا، رحم، صحیح، یہ رحم گیا، رشتہ داری گئی اور عرش عظیم سے معلق ہو گیا، اللہ کی ذات کے ساتھ چمٹ گیا. اچھا. فرمایا کہ یہ پناہ گاہ ہے میری. اللہ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ تو رحم نے عرض کیا کہ میں آپ سے تعلق چاہتا ہوں اور میرے بارے میں آپ فیصلہ کیجئے کہ مجھے جو کاٹے مجھے جو جوڑے اس کے بارے میں آپ کیا فیصلہ. تو اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے کہ رحم سے فرمایا کہ جو تجھ سے جڑے گا وہ مجھ سے جڑے گا. صحیح. اور جو تجھ سے کٹے گا وہ مجھ سے کٹے گا. جس نے تجھے جوڑا اس نے مجھے جوڑا، اور جس نے تجھے کاٹا اس نے مجھے کاٹا. صحیح. اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا نام اللہ اور الرحمن ہے. صحیح. اور میں نے اپنے نام الرحمن کے ساتھ صفت یہ رحم کو رکھا ہوا ہے. رحم کا رشتہ رحمان کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اور رحم کے بارے میں فرمایا کہ جس نے اس صلہ رحمی کے رشتے کو کاٹا اس نے اللہ کی رسی کو اور اللہ کے تعلق کو کاٹ دیا. صحیح. اور جس نے اس رحم کے رشتے کو جوڑا اس نے اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑ دیا. بالکل ایسے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے مذہب میں اور قرآن و سنت کے اندر جو ہے یہ تعلیمات جو سب سے اہم، جو زیادہ زور دیا گیا صلہ رحمی پر دیا گیا. بالکل. جن رشتوں کو آج ہم کاٹ رہے ہیں، ہم بھائی بھائی کے رشتے کو کاٹ رہے ہیں. صحیح. اب دیکھیے چھوٹے موٹے معاملات ہو جاتے ہیں، سیاسی اختلاف ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر آج کل الیکشن ہے. بالکل، یہ الیکشن کا تو الیکشن کا دور ہے. الیکشن میں بھائی بھائی کے اختلاف ہے، باپ بیٹے کا اختلاف ہے. شاید 4 بھائی ہیں، ایک بھائی کسی ایک پارٹی میں ہے، دوسرا دوسری پارٹی میں ہے. صحیح. تو یہ اختلاف رائے ہے. صحیح. اب اس کا یہ مقصد نہیں کہ ایک بھائی نے کہا کہ تو نے میری بات نہیں مانی لہذا میرا اور تیرا تعلق ختم، میرے لیے تیرے دروازے بند ہو چکے، اور وہ کہتا ہے تیرے لیے میرے دروازے بند ہو گئے. صحیح. یہ دین نہیں کہتا. بھائی آپ اختلاف کریں، ٹھیک، آپ کی سیاسی اختلاف ہے، سیاسی ایک رائے ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے رشتے اور ناطے کو ختم کر لو. صحیح. اللہ سے رشتہ منقطع کر لو. صحیح. رحم کا مسئلہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے. بالکل. اور جب آپ کا صلہ رحمی اور رشتے کٹ جائیں گے تو آپ کی اللہ کی رسی اور اللہ سے تعلق آپ کا منقطع ہو گیا. بالکل. یہ بات حدیث اور قرآن کریم کے اندر بھی بالکل ایسے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ جو ہم جن کو الذین ینقضون میثاق، کہ جن اللہ تعالیٰ سے میثاق کا وعدہ کیا
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو رشتے کہ جن کا اللہ نے حکم دیا ہے ملانے کا اس کو توڑتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، ساتھ فساد بھی زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں، صحیح، تو ان کے لیے اولئک لہم اللعنہ، ایک تو لعنت ہے اور دوسرا وسوء الدار، ان کے لیے برا انجام، برا گھر ہے۔ اچھا، کہ جن رشتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان یوصل بھی، ان رشتوں کو آپس میں ملاؤ، تو ان کو وہ یقطعون ان یوصل بھی، ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جن کو اللہ نے ملانے کا کہا۔ یہ بھائی کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ، بھتیجے چچا کا رشتہ، یہ رشتے ملانے، یہ کاٹنے والوں کے لیے اللہ کی لعنت کا حکم ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا سل من قطع، یہ واضح حدیث ہے صحیح، کہ بھائی تو رشتے کو جوڑ، جو کاٹتا ہے تو جوڑ، صحیح، واعف عمن ظلمک، تو تیرے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو اسے معاف کر دے، صحیح، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور اگر تو تیرے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ احسان کر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے اور آپ کی تعلیمات ہے۔ صحیح، لیکن آج ہم کاٹ رہے، ایک دوسرے کو کاٹ رہے، ایک دوسرے کی کردار کشی کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی، ہم اپنے دین سے دور ہیں نا۔ بالکل ایسے ہی، اگر ہم اپنے دین کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر چلیں تو ہم کبھی یہ بات نہ کہیں اختلاف رائے تو ٹھیک ہے، ووٹ تو ہم دے دیں گے، آپ جو ہے ان ووٹوں کی وجہ سے اپنے تعلقات کیوں خراب کریں، اپنی قرابت کیوں خراب کر رہے ہیں، اپنا جو ہے محلہ داری، اپنا پڑوس کیوں خراب کر رہے ہیں، یہ نہ خراب کریں۔ ٹھیک ہے، جس کو ووٹ دینا ہے آپ دیں، لیکن اپنے رشتہ، اپنا تعلق، اپنا قرب، اپنے جوار، اپنا پڑوس، اس کا خیال رکھیے۔ اگر اس کو آپ کاٹ دیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ سے بھی منقطع ہو جائیں گے، دین سے بھی دور ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور دیکھیں نا، کوئی بھی سیاسی قیادت جو ہے وہ اپنے ووٹر کو یا اپنے کارکنوں کو یہ تو نہیں کہتے کہ آپ دوسروں کے ساتھ قطع تعلق کر دیں، ان کے ساتھ آپ نے گفتگو نہیں کرنی، ان کے ساتھ بولنا، ایسی تو ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ یہ چونکہ ہماری دین سے دوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اس کو یہ خود اپنی ایک اختراع بنا کے ہم اپنے لوگوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ان سے ہم نے قطع تعلق جو ہے وہ کر لی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ آج کل چونکہ جس طرح سے علماء کی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ کثرت کے ساتھ حقوق العباد کے اوپر بات کی جائے، اور لوگوں کو خاص کر کے یہ جو اس طرح کے جو ایونٹ ہوتے ہیں، جس طرح الیکشن کی آپ نے بات کی، تو ان موقعوں کے اوپر تاکہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں، اور سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے اس کو بھی ان ساری حدود اور قیود کو مد نظر رکھ کے استعمال کیا جائے، چونکہ بہتان اور یہ ساری چیزیں جس طرح سے اگر سپوز کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی کسی سے کوئی بات پوچھتا بھی تھا تو وہ 1000 دفعہ سوچتا تھا کہ کہیں میری یہ بات اس کو ناگوار تو نہ گزر جائے۔ لیکن آج کل اگر کسی کو کسی کے بارے میں شائبہ بھی ہو اور حقیقت نہ بھی پتہ ہو تو وہ اس طرح سے کھل کے بیان کرتا ہے جیسے وہ بالکل اس کا چشمدید گواہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں جو ہے نا اسلام سے بہت دور لے کے جا رہی ہیں۔ بالکل، یہ دیکھو نا، اسی وجہ سے ہمیں دین سے دوری ہے۔ صحیح۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ستر مؤمنا ستر اللہ یوم القیامہ، صحیح، جو کسی ایک انسان کی ستر پوشی کرتا ہے، اس کا کوئی عیب آ گیا تو اس کو پردے میں رکھتا ہے، صحیح، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن پردہ کریں گے، یہی اس بات کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالیں گے۔ یہ بات ہے۔ اور آج ہمارا سوشل میڈیا، خواہ کوئی سیاست ہو، خواہ کوئی صاحب علم ہو، خواہ کوئی عام ہو، صحیح، تو کسی کا کوئی معاملہ مل جائے تو اس کی کردار کچھ اتنی ہوتی ہے کہ پوری دنیا جہان تک پھیل جاتی ہے، بالکل ایسے ہی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا۔ مغلیہ دور کے بادشاہ تھے، ایک بادشاہ ظفر، صحیح، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اپنا ذوق دیا، قرب دیا اور اللہ والوں کی صحبت ملی، صحیح، تو اس وقت بادشاہ ظفر نے یہ شعر کہا تھا کہ نہ تھی حال پہ جب ہمیں اپنی خبر، صحیح، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی حال پہ جب ہمیں اپنی نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ کیا بات ہے۔ تو اپنے جو حال پہ نظر نہیں تھی تو لوگوں پر تنقید، وہ خراب، وہ خراب، وہ خراب، اس کے اندر ہے۔ صحیح، جب اپنے نفس پہ جو ڈانپ پہ دیکھا جب، صحیح، تو پھر کہا کہ بھائی سب سے برا تو میں ہی ہوں، میں اپنی جب اصلاح نہیں کروں گا، ہم کہتے ہیں معاشرہ خراب ہے، معاشرہ خراب ہے، صحیح، معاشرہ تو فرد سے بنتا ہے، بالکل ایسے ہی، میں خود خراب ہوں، میں اپنی اصلاح نہیں کر رہا ہوں، صحیح، میرے اندر خامیاں ہیں،
تو میں جب کہوں گا نہیں جی دوسرا خراب ہے، فلاں سیاسی لیڈر کے اندر یہ خرابی ہے، فلاں نے اتنا چوری کر لیا، فلاں نے اتنا گپلا کر لیا، ظلم کر لیا، ایک لیڈر دوسرے ہم ان سارے لیڈران کرام کا احترام کرتے ہیں، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیڈران کرام ہم ان کا احترام کرتے ہیں چونکہ یہ عوام کی خدمت کرتے ہیں، سید القومی خادم، بالکل ایسے ہی، یہ خادم ہیں، بالکل ایسے ہی، اور یہ جو ہماری خدمت ہمارے عوام کی خدمت کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، بالکل ایسے ہی، اور پارٹیاں اپنی اپنی ہیں، اور اس کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو مثلا الیکشن ہو تو کلاشن کوف ہمارے بغل میں ہو، ریوالور ہمارے بغل میں ہو، تو چونکہ دوسرا میرا رشتہ دار ہے اس کو میں ٹھونس لوں کہ دوسرے کو ووٹ کیوں دے رہے، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ درندگی ہے، یہ انسانیت سے دور ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان سے کوسوں دور یہ بات ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو میرے جو سامعین یا ناظرین ہیں میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر دین، اپنے اندر انسانیت، اپنے اندر محبت، اپنے اندر ذوق اور تعلق پیدا کیجئے، ایک دوسرے کا احترام پیدا کیجئے، احترام انسانیت پیدا کیجئے، اختلاف رائے رکھیے، آپ کس پارٹی میں کس جماعت سے ہیں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ دوسرے کی کردار کشی کرو، دوسرے کی عزت پر حملہ کرو، اور دوسرے کی کردار کشی کرتے ہوئے اس کو خاک میں ملا دو، اپنے رشتوں کو منقطع کر دو، یہ نہیں کرنا ہے، یہ میری گزارش ہے۔ بہت ہی زبردست باتیں آج پیر صاحب آپ نے کی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا تھا کہ چونکہ آپ خطیب مرکزی جامع مسجد بھی ہیں اور حضرت پیر مولانا ثناء اللہ شاہ صاحب مرحوم کے فرزند بھی ہیں، اور چونکہ آپ کی کافی ذمہ داریاں بھی ہیں، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ آج چونکہ آپ علماء کرام جو میرا خیال ہے ہر محلے میں موجود ہوتے ہیں، ہر گلی میں موجود ہوتے ہیں، چونکہ اگر ہم پیچھے دیکھیں تو شاید کہیں نہیں ہوتے تھے اتنے کثیر تعداد میں، تو آج کل اگر ہم حقوق العباد کے اوپر تھوڑے سے لوگوں کو درس دیں تو شاید ہمارا معاشرہ وہ جو بہت ہی کثیر تعداد میں برائیاں جو ہمارے اندر آ چکی ہیں ان سے ہم کافی بچ سکتے ہیں۔ تو چونکہ اس کے لیے اگر ہم حکومت کی طرف دیکھتے رہیں گے، ہم اپنے سیاستدانوں کی طرف دیکھتے رہیں گے، تو شاید ہم کبھی بھی اس نہج کے اوپر نہیں آ سکتے کہ ہم اسلام کے قریب آئیں۔ لیکن یہ چونکہ علماء کی ذمہ داریاں ہمیشہ سے رہی ہیں، اولیاء اللہ کی ذمہ داریاں ہمیشہ سے رہی ہیں، اور وہ اس کو ذمہ داری سمجھ کے ادا بھی کرتے رہے ہیں، اور ان کے الفاظ میں، ان کی لفاظی میں، ان کی زبان میں ایسی تاثیر بھی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ بے راہ روی سے راہ کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو آپ اپنے جتنے بھی علماء کرام ہیں ان کو اگر کوئی پیغام آپ دے دیں کہ وہ اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ عوام تک یہ بات پہنچے۔ بہت اچھی رائے آپ نے دی ہے، اور میرا یہ کوشش بھی اس سے پہلے بھی رہی ہے ہمیشہ، صحیح، چونکہ آج کل یعنی کہ مساجد شہر کے اندر آپ دیکھیں، ہمارے شہر کے اندر 20-25 جمعے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی، ہر دیہات، بڑے دیہات کے اندر 3-4 جمعے ہوتے ہیں۔ صحیح، یہ بھی ایک المیہ ہمارے لیے کہ اپنی برادریوں میں بھی پھوٹ پڑی ہوئی ہے، صحیح، اور بڑے محلوں میں بھی پھوٹ، یہ جوڑ کی ضرورت ہے، بالکل ایسے، جوڑ کی ضرورت ہے، اور شیطان کی کوشش ہے کہ اپنے اس کو توڑیں اور جو ہے اختلاف پیدا کریں اور فرقوں میں بھٹک جائیں۔ صحیح، تو ایک تو میں اپنے علماء سے، آپ کی وساطت سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپس میں جوڑ اور ربط ہو، صحیح، اپنے خطبات کے اندر محبت پیار کا درس، اتحاد اتفاق کا درس ہو، بالکل ایسے ہی، اور دوسرے حقوق العباد کی جو آج کل بہت اہم جو مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر، حقوق العباد سے دوری ہے، چونکہ ہر ایک فرد کہیں نہ کہیں جگہ جمعہ پڑھتا ہے، بالکل ایسے ہی، ہمارے نہیں، لیکن کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی مسلمان باشرف جمعہ پڑھتا، اگرچہ کئی لوگ دیر سے جاتے ہیں، علماء کی بات سننا پسند نہیں کرتے، ان کی مزاج ہی دوسری طرف چلے گئے، لیکن میں گزارش کروں گا کہ علماء کی بات آپ سنیں۔ ایک آدمی علماء کی بات سنتا ہی نہیں ہے تو وہ آگے مجھے کہے کہ نہیں جی یہ بات نہیں ہو رہی ہے، ہماری گفتگو سنے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ ہم کیا کہتے ہیں، حقوق العباد پر بات کرتے ہیں، نہیں، ہماری گفتگو یہی ہوتی ہے زیادہ تر، علماء، بزرگان دین اور جو اولیاء اللہ کے واقعات جو اسی جوڑ اور ربط کے لیے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے تو اس وقت جو اہم ضرورت ہے کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کردار کشی میں نوجوان لگے ہوئے ہیں، نوجوان بہت دور جا چکے ہیں دین سے، اور اسی طرح سے نوجوان جو ہے اس قسم کے منشیات کی نظر ہو رہے ہیں، اور اس طرح سے اور بے شمار باتیں جو ہے وہ باتیں اس قسم کی آ چکی ہیں ہمارے اندر، فحاشی ہے، عریانی ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، اور اسی طرح سے کرپشن ہے،
اور اسی طرح سے سود ہے، اور یہ ساری بہت ساری ایسی چیزیں کہ جن کے اندر ہم لت پت ہو چکے ہیں۔ بالکل ایسے تو علماء کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کے وساطت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کرام جو ہے یہ مسائل معاملات ہیں، ہم جو بٹکے ہوئے ہیں اور جو ہمارے مختلف جو علاقوں میں شہروں میں جو مسائل ہیں اس پر وہ گفتگو کریں کہ دیہاتوں کے اندر علماء آپس میں جوڑ ربط اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد پر جو ہے زیادہ سے زیادہ زور دیں تاکہ ہمارا معاشرہ، ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے دین کے قریب آ سکے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور اگر پوری رات آپ اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں لیکن آپ کے معاملات جو ہے وہ صحیح نہیں ہیں تو یہ ساری آپ کی نیکیاں تو وہ عہد کے پہاڑ جتنی بھی اگر ہوں گی روز محشر تو وہ ساری معاملات جو لوگوں کے ساتھ آپ کی زیادتیاں ہیں، جو حقوق العباد میں آپ نے کوتاہیاں کی ہیں تو وہ تو آپ کی سارے پہاڑ جیسی نیکیاں کھا جائیں گی، تو وہ یہ چیزیں جو ہے وہ علماء کی ذمہ داری تھوڑی زیادہ بنتی ہے۔ تو ناظرین، آج پروگرام آپ نے دیکھا ذوق اسٹوڈیو میں، بلکہ پیر سید عطا اللہ شاہ صاحب خطیب مرکزی جامع مسجد باغ آج ذوق اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود تھے۔ اللہ کے نبی کا پیغام ہے یہ حسد، بغض، روگردانی اور یہ اس قسم کے جو آپس میں مقاطع، اس کو چھوڑو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوان، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ اتحاد اور یکجہتی کا درس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ میرے سامعین، میرے ناظرین، جب تک ہم اپنے دلوں کے اندر وسعت ظرفی پیدا نہیں کریں گے اور ہمارے دل جو ہے کینہ اور بغض سے بھرے ہوئے ہوں گے، حسد سے بھرے ہوئے ہوں گے، دوسرے بھائی کے لیے گنجائش نہیں ہوگی تو ہم خود ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے دوسرے کو برداشت کیجئے، دوسرے بھائی کو سینے سے لگائیے، پیار کیجئے، محبت کو فروغ دیجئے، امن کو فروغ دیجئے، اتحاد یکجہتی کو فروغ دیجئے۔ اس پر اللہ اور اللہ کا نبی راضی ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر میدان میں کامیاب اور کامران ہوں گے۔ جزاک اللہ جی، بہت خوبصورت بات۔ ناظرین، آج پروگرام آپ نے دیکھا تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اظہر حسین کو دیجیے گا اجازت، اس امید کے ساتھ کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ اللہ نے